السلام علیکم۔ یوں لگا تھا کہ جیسے اب مڈل ایسٹ میں امن قائم ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں تو پہلے ہی حالات بہت بہتر تھے، ہاں کچھ جو ایران فرنٹ عرب کنٹریز تھے ان کا شاید یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب وہاں بھی حالات کچھ دن تک بہتر ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو سعودی عرب پہ ہی آج اٹیکس ہوئے ہیں اور سعودی ایئر لائن کے بھی کچھ اعلانات کر دیے گئے ہیں۔ اپنے فلائٹ آپریشن کو سسپینڈ کیا تھا، پھر اس کی آگے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور اب مزید 15 مارچ تک انہوں نے پاکستان کے لیے بھی اپنا فلائٹ آپریشن بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اس خبر کو مکمل سنیے گا، سمجھیے گا، یہ اعلان کس طرح سے ہے، کہیں مکمل پابندی ہے، کہیں جزوی پابندی ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گی، اس پہ ہم خصوصاً بات کریں گے ایوییشن کے حوالے سے۔ تو سعودی ایئر لائن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ پہلے تو انہوں نے 2 مارچ تک اپنا فلائٹ آپریشن معطل کیا تھا، پھر اس کو وہ 6 مارچ تک لے کے گئے، اب اس کو وہ 8 مارچ تک لے جا چکے ہیں۔ جتنے بھی جی سی سی کنٹریز ہیں، جس کے اندر دوحہ ہے، کویت ہے، ابوظہبی، دبئی، اور یہ جتنے بھی ملک ہیں بحرین کا جو بالکل سامنے ہیں ایران کے، یہاں کے لیے سعودی ایئر لائن اپنے فلائٹ آپریشن کو 8 مارچ تک معطل رکھے گی، یعنی کل تک اس کو بند رکھا جائے گا، جو کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے اب تک بند ہے۔ اب اس کے ساتھ بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پشاور ایئرپورٹ پہ فلائٹ آپریشن 15 مارچ تک بند رہے گا، اس کے ساتھ ماسکو کو بھی شامل کیا ہے۔ اگرچہ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں سعودی ایئر لائن کی فلائٹس آنے کی خبریں ہیں کہ وہاں پہ آ رہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لاہور اسلام آباد آ سکتی ہے تو پھر پشاور کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ بھی ادھر قریب ہے، اور یہ جو سعودی ایئر لائن سمجھ رہی ہے اس میں وہ ہائیلی رسک پہ سمجھ رہی ہے کہ یہ پورا خطہ ہائیلی رسک پہ ہے، اور یہاں پہ وہ اپنی فلائٹ آپریشن بحال نہیں رکھے گی۔ ماسکو کے لیے بھی اس نے اعلان کر دیا ہے کہ 15 مارچ تک ہم اپنے فلائٹ آپریشن کو بند رکھیں گے۔ اب اس کے چلتے دیکھ لیجئے کہ جزوی طور پہ اپنی فلائٹ جہاں پہ 2 تھی اس کو 1 کیا، کہیں پہ فلائٹ کم کر دی گئی مزید، کہیں پہ مکمل اس وقت معطل ہے، فلائٹ آپریشن اناؤنسمنٹ کے بغیر معطل کیا ہوا ہے کئی ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو وہاں کے جتنی بھی فلائٹ کینسلیشن ہو رہی ہیں ان کو پورا ریفنڈ ملے گا۔ یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ جب ایئر لائن کی کسی مجبوری کی وجہ سے فلائٹ نہیں جاتی، کینسل کر دی جاتی ہے، تو پوری کی پوری اماؤنٹ دے دی جاتی ہے واپس، چاہے آپ نے سستی ٹکٹ بھی بک کر رکھی ہو، نان ریفنڈیبل ٹکٹ ہے، اگر ایئر لائن نے فلائٹ کینسل کی ہے تو پھر آپ کو اس کا پورا معاوضہ ملے گا۔ لیکن صورتحال ابھی بھی واضح نہیں ہے، ابھی بھی یہ جتنی فلائٹس جا رہی ہیں یہ ایک رسک کے اندر جا رہی ہیں، کیونکہ ڈرونز اڑ رہے ہیں، میزائلز جا رہے ہیں۔ بس اللہ رب العزت سے عافیت اور خیر اور برکت مانگیے۔ اگر آپ نے عمرہ پہ جانا تھا یا آپ کا کوئی معاملہ تھا اور اگر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ مشورہ ہے کچھ دنوں کے لیے اس کو ڈیلے کر لیجئے۔ حالات نارمل نہیں ہیں ابھی، جب یہ دوبارہ فلائٹ آپریشن مکمل طور پہ بحال ہوگا تب بھی بہت زیادہ ایک مرتبہ رش ہو جائے گا۔ لیکن اس انتہائی پریشانی کے عالم میں جو سعودی میں ہیں ان کو پاکستان کی اور پاکستان والوں کو سعودی والوں کی فکر ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے اگر آپ اپنے پیاروں کے پاس ہیں تو وہیں رکیے، حالات انشاءاللہ جلد بہتر ہوں گے تو آپ اپنے پیاروں کے پاس فلائی کر جائیے گا۔ آپ بتائیے گا کہ آپ میں سے کن کن لوگوں کی فلائٹ اس پورے سسٹم سے متاثر ہوئی ہے اور کن کو فلی ریفنڈ ملنے کا آپشن مل چکا ہے، اور اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں فلائٹ آپریشن کے حوالے سے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔